صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے تقوی. تقوی کے اعتبار سے اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ دین اسلام میں فضیلت اور شرافت یا کسی کو اہمیت دینا، اس کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے تقوی کو فضیلت دی ہے. جس کے پاس تقوی ہوگا، متقی جو ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہی خدا کی بارگاہ میں ایک بہترین بندہ بن سکتا ہے، وہی بافضیلت ہے، وہی باعظمت ہے. یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ تقوی کے بنا پر، پرہیزگاری کے بنا پر انسان اپنے مقام کو بلند کر لیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر انسان یہ سوچے کہ ہم تو کسی اچھے خاندان سے، بہت اچھے قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں ہی ہمارے لیے فضیلت ہے اور ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ہرگز اسلام اس بات کی طرف بڑھاوا نہیں دیتا. اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو بالکل واضح مثال انبیاء کی زندگی میں بھی ملتی ہے. جیسے کہ مثلا جناب نوح علیہ السلام. جناب نوح علیہ السلام اللہ کے بہترین نبی ہیں، لیکن آپ کا بیٹا جب گمراہ ہوا تو آپ کی نسبت سے اسے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ نوح نبی کا بیٹا ہے تو گمراہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا بیٹا ہے تو اس لیے معاف کر دیا جائے گا، نہیں. بلکہ اگر جناب نوح علیہ السلام اللہ کے بہترین نبی ہیں، لیکن اگر ان کا بیٹا بھی گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی سزا کا حقدار ہوگا. اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جناب سلمان فارس سے آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے خدمت میں جب آ گئے اور محبت رسول خدا میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو لگا دیا، تو اس کے بعد یہی سلمان کہ جو فارس سے آئے ہوئے، جو کہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق بھی نہیں رکھتے، محمد و آل محمد کے گھرانے سے ان کی نسبت نسل کے اعتبار سے بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ آپ کا تقوی تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی کہ جس کے بنا پر رسول خدا کے اہل بیت میں شامل ہیں جناب سلمان فارسی، جنہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے. تو بے شک جناب سلمان کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. جناب نوح علیہ السلام کی گمراہ بیٹے کی مثال موجود ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دین اسلام میں قوم و قبیلہ نہیں، بلکہ شرافت اور عظمت اس وقت بلند ہوتی ہے کہ جب انسان خود متقی اور پرہیزگار ہو. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ پرہیزگار کون ہوگا؟ اگر ایک دم آسان لفظوں میں سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو تقوی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے، برائیوں سے بچا کر چلے اور خدا کی عبادت سے زیادہ قریب ہو جائے. تقوی کے لیے یہ چیزیں شرط ہے کہ انسان خدا کی عبادت سے غافل نہ ہو اور تمام برائیاں جو بھی اس دنیا میں ہیں، جو اس کی آخرت کو برباد کرتی ہیں، جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہیں، ان برائیوں سے، ان گمراہیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر چلے. اسی کے معنی تقوی ہے، اسی کے معنی انسان کا پرہیزگار ہونا ہے. اگر تقوی کے اعتبار سے ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جو تقوی کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں. میں ایک کا ذکر کرنا چاہوں گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی کہ اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی بے شک خدا کس کے ساتھ ہے؟ اسی کے ساتھ جو پرہیزگار ہے، جو کہ متقی ہے، جس کے پاس تقوی موجود ہے اور اللہ سے ڈر کی بنا پر، اللہ سے خوف کی بنا پر یہ تقوی پیدا ہوتا ہے انسان کے وجود میں. تو لہٰذا وہی انسان کامیاب ہے در اصل جس کے پاس تقوی الہی موجود ہے، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلتا ہے، برائیوں سے بچا کر چلتا ہے. آج ہم سماج میں دیکھیں، سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں کہ ایک انسان کس طرح سے گھرا ہوا ہے برائیوں کے درمیان، لیکن اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان برائیوں کے جال سے اپنے آپ کو باہر نکال لے. اور وہی کامیاب، وہی تقوی والا انسان ہے، وہی متقی، وہی پرہیزگار ہے کہ لاکھ برائیاں سے ہی، لیکن اس کے پاس پروردگار عالم نے
عقل دی ہے، اسے شعور دیا ہے، لہٰذا وہ عقل کے پیمانے پر آ کر سوچے کہ یہ برائیاں کیا اسے خدا سے قریب کریں گی کہ دور کریں گی؟ یقیناً دور کریں گی، تو وہ ان برائیوں سے دور ہو جائے، اپنے آپ کو ان واجبات کی طرف لگا دے جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں اتنا الجھا رہتا ہے، تمام باتیں، بہت سے ایسی مسائل ہیں کہ جس کے ماتحت آ کر گناہ کو انجام دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو بڑا سمپل، بڑا آسان بنانا چاہتا ہے تو کتنا پیارا راستہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو حکم اسے ملا ہے، جو واجبات ہیں اس پر اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے انجام دیتا رہے اور یہ عبادت کے ضمن میں وارد ہوں یقیناً، اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر چلتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تو انسان کو خدا سے دور کر دے گی، یہ تو خدا کی طرف سے عذاب کا ایک ذریعہ بن جائیں گے یہ گناہ، تو لہٰذا وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لہٰذا خوف خدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لگاتا ہے، تو وہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ضمن میں آ جاتا ہے یقیناً، جس کے ذریعے وہ کامیاب ہے۔ حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کامیابی کی چابی ہے۔ بالکل واضح ہے کہ اگر انسان کامیاب، ہم نے کامیابی تو دنیا کو ہی تصور کر لیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں تقوی سے کیسے کامیابی ملے، لیکن کامیابی تو حقیقت میں وہی ہے کہ جو خداوند عالم سے اسے قریب کر دے، جو اسے گناہ سے، عذاب سے دور کر دے، تو لہٰذا تقوی کیا ہے؟ وہ کامیابی کی چابی ہے بقول مولائے امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر ایک دوسری حدیث میں مولائے کائنات فرماتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے کہ تقوی جو ہے وہ اخلاق کا سردار ہے، بادشاہ ہے، یعنی اخلاق کے، انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبان کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رویے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں ان تمام اخلاقی باتوں میں جن چیزوں کا سردار اگر کسی چیز کو کہا گیا ہے اخلاق کی باتوں میں تو وہ ہے تقوی الہی، یعنی انسان کا تقوی اختیار کرنا، یعنی گناہ سے دور ہونا اور عبادت خدا کی طرف بڑھنا۔ اسی انداز میں بہت سی حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تقوی کس قدر ضروری ہے۔ ایک واقعہ اس کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں اکثر و بیشتر انسان غفلت میں اس طرح سے آ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ گناہ کو بھی تقوی سمجھتا ہے، گناہ کو بھی وہ نیکی سمجھتا ہے، اور ہرگز اس انسان کی وہ نیکی جو وہ گناہ کے ضمن میں انجام دے رہا ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بات ذرا اور واضح ہو جائے گی جب میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص تھا جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہے، دوسرے فرقے سے، مسلمانوں کے دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ ایک شخص ہے کہ جس کا ایک فرقہ بہت احترام کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ امام چلے کہ اس سے ملاقات کریں کہ دیکھیں اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جس کے بنا پر اس کا اس قدر احترام دوسرے فرقے میں کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا امام چلے، امام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک مجمع لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں، کہ تبھی وہ شخص اس مجمع سے باہر نکلتا ہے۔ امام اسے دیکھ رہے ہیں، یہ شخص اس مجمع سے باہر نکلا جہاں پر لوگ اسے ملنے آئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اس کی زیارت کرنے آئے ہیں، تمام تر باتیں۔ بہرحال یہ شخص جس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں امام نے سنا، جس سے ملنے امام آ رہے تھے، امام نے دیکھا یہ اس مجمع سے باہر نکلتا ہے اور ایک راستے پر چل دیا۔ امام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص آخر کہاں جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا۔ ایک مرتبہ وہ شخص ایک نان بائی کی دکان پر جاتا ہے، روٹی بنانے والی کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں پر کھڑا رہتا ہے۔ جیسے ہی اس نان بائی کی نگاہ ہٹتی ہے، روٹی بنانے والے کی نگاہ ہٹتی ہے، وہ وہاں سے 2 روٹیاں چرا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ 2 روٹیاں چرا کر اس نے اپنے تھیلے میں رکھی اور چل دیا۔ امام نے یہ منظر دیکھا، امام کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص جس کا احترام اس انداز سے لوگ کرتے ہیں اور یہ شخص تو چوری کر رہا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور ایک پھل والے کے پاس جا کر رکتا ہے، اور اس کے بعد اس پھل والے کے پاس رکنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد اس نے 2 انار وہاں سے چرا لیے اور اس کے بعد آگے چل دیا، یعنی 4 چیزیں اس نے چرائیں۔ امام متعجب اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ شخص ایک گھر کے پاس آیا،
ایک جھوپڑی نما ایک گھر ہے اور اس گھر میں جاتا ہے اور ایک مریض ہے اس گھر میں، اس کو وہ چاروں چیزیں دے دیتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ اب جب باہر آیا تو امام نے اس سے سوال کیا کہ میں نے تیرے بارے میں جو سنا تھا کہ تو بہت متقی پرہیزگار لوگوں میں مشہور ہے، لیکن میں نے تجھے ایسا نہ پایا، تو چوری کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شخص بجائے اپنی باتوں کا، امام کے سوال کا جواب دینے کے، امام سے ہی اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ امام نے اپنا تعارف کرایا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، نسل رسول سے ہیں، ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی نسل سے ہیں، لیکن آپ ان کے علم سے، معاذ اللہ، آپ ان کے علم سے بے خبر ہیں، یعنی آپ کو ان باتوں کا علم ہی نہیں جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، جو دین اسلام نے بتایا۔ اب یہ امام سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اس سے پلٹ کر پوچھا کہ کس بنا پر تم نے یہ بات کہی؟ یہ شخص کہتا ہے کہ اس بنا پر کیونکہ کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے، جبکہ میں اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو نیکی کی ہے۔ یعنی ایک تعجب کا مقام تھا کہ چوری کرنے کے باوجود بھی یہ اس کو نیکی کا نام دے رہا ہے۔ امام سے کہتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ان چیزوں کا کہ جو قرآن میں ہے، جو آپ کے جد نے بتایا۔ اب امام نے کہا کہ وضاحت کرو، اس کے معنی کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے کیا قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر میں نے 4 نیکیاں کی ہیں، میں نے یہ 4 چیزیں کسی شخص کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو اس کے معنی ہے میں نے 4 نیکیاں کی، تو مجھے 4 کے حساب سے اگر ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب، تو 4 کے بدلے 40 کا ثواب مجھے ملے گا، 40 نیکیوں کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اگر میں نے یہ 4 چیزیں چرا کر دی ہیں، تو چوری کا اگر گناہ ہے تو ان 40 نیکیوں میں سے میرے 4 گناہ کو مائنس کر دیا جائے، ڈیڈکٹ کر دیا جائے، تب بھی میں 36 نیکیوں کا طلبگار ہوں۔ امام سے جب یہ کہنے لگا، امام ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور امام نے کہا کہ کیا تو قرآن مجید کے علم سے بے خبر ہے؟ تو نہیں جانتا کہ قرآن مجید میں کیا یہ بات نہیں موجود کہ خدا متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ اگر تو نے یہ 4 چیزیں چرائیں تو تیرے نامہ اعمال میں 4 گناہ لکھے گئے چوری کے اعتبار سے، پھر تو نے یہ 4 چیزیں بغیر اس کے مالک کی اجازت کے کسی اور کو دے دیں، استعمال کی، کسی اور کو دے دیں تو بغیر اجازت کے دی، تو مزید تو نے 4 گناہ اور انجام دیے، یعنی ٹوٹل تیرے نامہ اعمال میں 8 گناہ لکھے گئے، نیکیاں تو ایک بھی درج نہیں ہوئیں، البتہ 8 گناہ تیرے نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ ہر ایک چیز کا دار و مدار یقیناً نیت پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر ہے۔ اب یہ شخص جب یہ جانتا ہے تو ایک مرتبہ اس نے گریہ کرنا شروع کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف واضح ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ آج بھی بہت سے افراد کی سوچ یہ ہے کہ ہم تھوڑے بہت گناہ جو کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نیکیاں کر دیں گے اور پھر یہ گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم غلط طریقے سے مال کما لیں لیکن اسے تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کر دیں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ ہم نے کہیں سے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، غلط راستے سے حرام مال لیا ہے، لیکن جا کر کے کچھ ضرورت مند 2-4 کی مدد ہم نے کر دی تو ہمارا یہ مال پاک ہو جائے گا۔ انسان یہ سوچ کر کے اپنے اس مال کے اعتبار سے غور و فکر نہیں کرتا یا تقوی الہی کی بنا پر اس منزل پر نہیں آتا کہ جہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بس اعمال اس کے قبول ہیں جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، جو نیکیاں انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک انسان خوف خدا رکھے، برائیوں سے بچے اور پھر برائی کر کے ہی وہ نیکیاں کرنے کا سہارا لے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا سب سے اہم چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری، کہ پروردگار عالم متقی کو پسند کرتا ہے، تقوی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو ہم رہیں کہ خداوند عالم ہمیں بھی تقوی کرنے والوں میں قرار دے، ہمیں بھی پرہیزگاروں میں قرار دے، ہمارے دل میں بھی وہ خوف الہی ہو کہ جس کے بنا پر ہم گناہ سے باز آ جائیں، جس کی بنا پر ہم نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ انجام دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔